باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو میرے یوٹیوب چینل ڈیلی اردو انفو میں خوش آمدید۔ آج میرے ناول کی آخری قسط آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کڈنیپر ناول جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کا آخری حصہ آپ کی نظر ہے، تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول کڈنیپر۔ کمرے کے باہر ہوتی آہٹ پر چونکا اور جنت کو واپس گارڈ میں لٹا کر تیزی سے کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ اے کون ہے؟ اندر آتی آئمہ کی نظر اس پر پڑتے ہی وہ چلائی۔ اپنی جانب پشت ہونے کے باعث وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ کیا ہوا آپی؟ حسان کی آواز سنتا فوراً کمرے میں آیا۔ کوئی تھا، میں نے کھڑکی سے جاتے دیکھا ہے، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ احتشام کے بعد ایک خوف سا دل میں بیٹھ گیا تھا۔ حسان تیزی سے آگے بڑھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ شاید کوئی نظر آ جائے، مگر وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ رات کے باعث گلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ویسے بھی یہ لیاری کا علاقہ ہے، اتنی رات کو یہاں کوئی باہر نہیں نکلتا۔ وہ کھڑکی بند کر کے واپس آئمہ کے پاس آیا جو فقط چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ اگر نہ آتی تو شاید وہ جنت کو نقصان پہنچا دیتا۔ کوئی نہیں، چلیں آپ میرے کمرے میں سو جائیں۔ میں جنت کو کارٹ سے اٹھا کر اس کے پاس آیا اور اس سے لے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کہیں یہ احتشام تو نہیں تھا؟ وہ اپنا خدشہ ظاہر کرنے لگی۔ وہ جیل میں ہے آپی، باہر بھی تو آ سکتا ہے۔ اب کہ حسان خاموش ہو گیا، وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا، مگر آئمہ کی حالت دیکھ کر اسے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، چور ہو۔ اب آپ آرام کریں، میں لیونگ روم میں ہی ہوں، کچھ چاہیے ہو تو آواز دے دیجیے گا۔ وہ اسے اور جنت کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر نکل آیا۔ اسے جنت کے لیے کچھ ضروری سامان خریدنا تھا، اس لیے وہ آج دوپہر میں مارکیٹ چلی گئی۔ سارا سامان لینے کے بعد وہ اپنی چادر ٹھیک کرتی تیزی سے اپنی گاڑی کے پاس آئی اور سامان پچھلی نشست پر رکھ کر دروازہ بند کرتی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھی۔ جنت گھر پر اکیلی تھی، اس لیے اسے جنت کی فکر ہو رہی تھی۔ حالانکہ اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس کے بعد سے اس نے پھر کسی کو گھر میں گھستے یا نکلتے نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی دل میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ جنت جاگ نہ گئی ہو، ورنہ رو رو کر برا حال کر لے گی۔ اس نے سوچتے ہوئے بھی ابھی گاڑی سٹارٹ کی ہی تھی کہ کوئی تیزی سے دروازہ کھولتا اس کے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ جلدی چلاؤ گاڑی، چلو۔ چہرے پر نقاب لگائے، ہاتھ میں پستول تھامے، وہ اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں جھانکتا غر آیا۔ چلو، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ آئمہ جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی فوراً سنبھلتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ اس راستے پر ڈال لو گاڑی، ایک اور حکم جاری کیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پستول دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوتی اثبات میں سر ہلانے لگی اور فوراً گاڑی اس کے بتائے راستے پر ڈال دی۔ چند منٹ بعد وہ ایک سنسان سڑک پر موجود تھی جب اس آدمی نے گاڑی روکنے کا حکم دیا۔ بس اب یہاں سے چلا جاؤں گا میں، وہ پرسکون سا بولا، جبکہ اس کی آواز پر غور کرتی آئمہ حیرت سے گویا ہوئی۔ تم وہی کڈنیپر ہو نا؟ ارے واہ چھوری،
بڑی اچھی یادداشت ہے، اس نے کہتے ہوئے چہرے کا نقاب ہٹایا۔ آئمہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس عرصے میں ایک یہی تو چہرہ تھا جو اس کے ذہن سے نکل نہیں پایا تھا۔ کیوں بھاگ رہے تھے تم؟ چند لمحے خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ نہ جانے کیوں اپنے سامنے موجود شخص سے اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کچھ لوگ پیچھے پڑے تھے۔ ایک سوار اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کر کے؟ ہاتھ نہیں کانپتے معصوم لوگوں کا قتل کرتے وقت؟ وہ چھوری، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے، اور آج تک جن کو مارا ہے وہ بھی کوئی دھوت کے دھلے نہیں تھے بلکہ واجب القتل تھے۔ اس حکومت کو تو میرا احسان مند ہونا چاہیے۔ اس ملک کی گندگی کو ختم کر رہا ہوں۔ شیر افغان فخر سے اپنے کالر اکڑا کر بولا۔ آئمہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، جو اپنے کرتوتوں کو ایسی شان سے بتا رہا تھا کہ گنڈا انہیں ملک کا محافظ ہو۔ شیر افغان نے پستول جیب میں رکھی اور چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ ویسے چھوڑو، یہ بتا مجھ سے شادی کرے گی؟ آپ کے آئمہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ جس شخص نے چند ماہ پہلے اسے پیسوں کے لیے کڈنیپ کیا تھا، آج اس کے سامنے بیٹھا شادی کی پیشکش کر رہا تھا۔ دماغ درست ہے آپ کا؟ میں شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں ہوں۔ تو کیا ہوا، میں سنبھال لوں گا تمہارے ساتھ تمہاری بچی کو بھی۔ اور تم نے کھلا نہیں لیا اپنے شوہر سے؟ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے بہت بے تکلفی ہوئیں گی۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اور گاڑی سے اترے، مجھے گھر جانا ہے، وہ ناگواری سے بولی۔ حالانکہ احتشام کے جیل جانے کے بعد ہی اس نے خلا کا کیس بھی دائر کر دیا تھا، مگر اس گنڈے کو بتانا اسے مناسب نہیں لگا۔ ہاں، ابھی تو جا رہا ہوں، لیکن سوچنا ضرور میری آفر کے بارے میں۔ قسم سے بہت خوش رکھوں گا، وہ کہتا ہوا فوراً گاڑی سے باہر نکل گیا، مگر اس کے لفظوں کی باز گشت نے آئمہ کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ گھر آنے کے بعد بھی شیر افغان کو سوچتی رہی۔ ایک گنڈے کے ساتھ شادی وہ سوچنا نہیں چاہتی، پھر بھی اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ حسان جب گھر آیا تو اس نے آج کا سارا واقعہ بھی اس کے گوش گزار کر دیا۔ کم عمر ہونے کے باعث حسان کو بھی سمجھ نہیں آیا آخر اس معاملے سے کیسے نمٹا جائے۔ وہ ایک گنڈا تھا، اپنی بات پوری نہ ہونے پر انہیں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں آپی، ہم ایسا کرتے ہیں، کچھ وقت کے لیے یہ جگہ چھوڑ کر کرائے کے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنی سوچ کے حساب سے حل پیش کیا۔ ہاں چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ آئمہ پھیکا سا مسکرائی اور جنت کو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ حسان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد سے شیر افغان پھر اس سے ٹکرایا نہیں تھا، جس نے پر اس نے شکر ادا کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا آئمہ کو اس سے کوئی ڈر تھا، بلکہ شیر افغان وہ شخص تھا جس نے اس کی اپنے شوہر سے جان بچائی تھی۔ بے شک موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آئمہ کی کہانی میں اس نے اہم کردار ادا کیا تھا، مگر اس کی شادی کی بات نے آئمہ کو ہلا کر رکھ دیا، جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچے جا رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، احتشام سے اس کی خلا ہو چکی تھی۔ اب اس کی ساری توجہ بس جنت اور حسان پر ہی تھی۔ زندگی خوشیوں بھری نہیں پرسکون سے گزر رہی تھی، اور مزید سکون سے گزر جاتی اگر ایک دن احتشام سے نہ ٹکراتا۔ اس وقت اسلام آباد والے گھر پر تھی۔ ایک ہفتے سے وہ تینوں ضروری کام کی وجہ سے اسلام آباد آئے ہوئے تھے، لیکن آج جنت کی طبیعت کی خرابی کے باعث وہ جلدی جلدی گھر کا کام نمٹاتی اب ہسپتال کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آج صبح سے ہی جنت کو بخار چڑھا ہوا تھا، جو کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ طبیعت مزید بگڑے،
وہ ہسپتال جانے کا ارادہ کرتی تیار ہو کر جنت کو لیے گھر سے باہر نکل گئی۔ راستے میں اس نے حسان کو بھی کال کر دی تھی تاکہ وہ گھر آ جائے تو پریشان نہ ہو۔ خود وہ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے اور دوائیاں لینے کے بعد اب واپس گھر کی طرف روانہ تھی جب گاڑی چلاتے وقت کوئی سامنے سڑک پر آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بر وقت بریک لگایا ورنہ عین ممکن تھا گاڑی سامنے کھڑے شخص سے ٹکرا جاتی۔ پاگل ہو کیا؟ ابھی مر جاتے۔ گاڑی سے نکل کر وہ غصے سے نقاب پوش شخص کو دیکھ کر بولی۔ جب وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے پہچانا نہیں جانے احتشام؟ 2 قدم کے فاصلے پر رک کر چہرے سے نقاب ہٹاتا وہ مکروہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا، جبکہ آئمہ بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے احتشام کو دیکھے گئی۔ چند ماہ پہلے چھایا خوف ایک بار پھر جاگ گیا تھا۔ تم تو جیل میں تھے نا؟ اس کی بات پر احتشام ہنسا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا مزید اس کی جانب بڑھا۔ آئمہ کو اپنے ارد گرد خطرہ محسوس ہوا۔ سنسان سڑک پر کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہونے لگی۔ ہاں، آج ہی جیل سے فرار ہوا تھا اور قسمت دیکھو راستے میں تم ٹکرا گئی۔ احتشام کہتا ہوا اس کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا کسی نے گریبان سے پکڑ کر اسے دور دھکیلا۔ احتشام لڑکھڑا کر پیچھے زمین پر جا گرا۔ تم؟ اپنے سامنے کھڑے شیر افکن کو دیکھ کر اس نے دانت پیسے۔ کتنا بڑا نقصان کروا دیا تھا اس نے۔ اس کڈنیپر نے، اس کی وجہ سے وہ جیل تک پہنچ گیا تھا۔ ہاں، میں وہی شیر افکن جسے تم نے آئمہ کو مارنے کے پیسے دیے تھے، اس نے کہتے ہوئے احتشام کو پھر گریبان سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا اور ایک زوردار گھونسا اس کے چہرے پر مارا، جس سے وہ ایک بار پھر زمین بوس ہو گیا۔ آئمہ حیرت و پریشانی سے شیر افکن کو احتشام کو مارتے دیکھ رہی تھی۔ کیسا انسان تھا جو آج دوسری دفعہ اس کی جان بچانے کے لیے نہ صرف اس کے پاس موجود تھا بلکہ اس کے بارے میں سب جانتا بھی تھا، اور ایک وہ تھی جسے اس کا نام بھی آج پتہ چلا تھا، خود شیر افکن کے منہ سے۔ چھوڑ دو اسے شیر افکن، یہ مر جائے گا۔ احتشام کی بری ہوتی حالت دیکھ کر آئمہ چلائی۔ اس کے منہ اور سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ حالت میرحال سی ہو گئی تھی۔ بھلا ایک گنڈے کے آگے وہ کیا کر سکتا تھا؟ تو بیچارہ پیٹ ہی رہا تھا۔ چھوڑ دو اسے، دیکھو پولیس آ گئی ہے۔ دور سے آتی پولیس وین کو دیکھ کر اس نے شیر افکن کا بازو پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پولیس جو احتشام کے جیل سے بھاگنے کے بعد اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی، وہ ان تینوں کو سنسان سڑک پر کھڑے دیکھ کر ان کے پاس آ کر وین روکی، مگر احتشام کو دیکھتے ہی آفیسر نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ہم تو یہاں سے گزر رہے تھے آفیسر، یہی گاڑی کے سامنے آ کر میری بیوی سے بدتمیزی کرنے لگا۔ شیر افکن نے صفائی سے جھوٹ بولا، جبکہ اس کے بیوی کہنے پر آئمہ نے گڑبڑا کر اسے دیکھا، جو مزے سے اسے اپنی بیوی بنا گیا تھا۔ چلو اب جاؤ یہاں سے، اسے ہم سنبھال لیں گے۔ آفیسر کے کہتے ہی اس نے آئمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس لیے کہا تھا مجھ سے شادی کرنا، ہر بار تمہاری مدد کے لیے کوئی آئے، ضروری نہیں۔ وہ گاڑی کو تھوڑا فاصلے پر لے جا کر روکتے ہوئے بولا۔ یہ سڑک سنسان نہیں تھی، آس پاس سے لوگ گزرتے دکھائی دے رہے تھے۔ آئمہ نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی اور پھر چہرہ موڑ کر سامنے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ میں ایک لاوارث انسان ہوں آئمہ، جب سے ہوش سنبھالا خود کو یتیم خانے میں پایا۔
وہاں کی سختی اور بچوں کے ساتھ سلوک دیکھ کر میں 15 سال کی عمر میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب باہر کی دنیا میں آیا تو پیٹ کا دوغس بھرنے کے لیے چھوٹی موٹی چوری کرنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھوٹی موٹی چوریاں بڑی بڑی وارداتوں میں تبدیل ہو گئی۔ جانتا ہوں میں گنڈا ہوں، مجھے شوہر کے طور پر قبول کرنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے، مگر وہ رکا اور ایک گہرا سانس لے کر خود بھی سامنے دیکھنے لگا۔ تمہارے آنے کے بعد میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے آئمہ، نوکری بھی تلاش کر لی ہے تاکہ تمہیں اور اپنی جنت کو حلال کی روٹی کھلا سکوں۔ شیر افغن کی بات پر آئمہ نے چہرہ موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا تو وہ جنت کے نام سے بھی واقف تھا۔ ایسے حیران نہیں ہو، میں مجبور تھا تم پر نظر رکھنے پر۔ آئمہ کی حیرانی بھانپتے ہوئے وہ مسکرا کر بولی، تو پھر اس رات بھی آپ تھے جو کھڑکی سے؟ ہاں میں ہی تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کے راستے پر ڈال دی۔ مزید کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ کھل کر اظہار کرنے والوں میں سے نہیں تھا کہ جینے مرنے کی قسمیں کھاتا یا چاند تارے توڑ کر لانے جیسے دعوے کرتا۔ جنت کو تھامے آئمہ الجھی ہوئی سامنے سڑک کو گھور رہی تھی۔ یہ بات درست تھی کہ ایک گنڈے کو شوہر کے طور پر قبول کرنا مشکل تھا، پر ناممکن نہیں۔ وہ ایک تنہا انسان تھا جسے اچھے برے کی تمیز دینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اگر اس کے باعث وہ گناہوں سے بری دنیا کو چھوڑ رہا تھا تو کیا پھر بھی اپنے اس محافظ کو انکار کرنا ٹھیک تھا؟ وہ انہی سوچوں میں گری ہوئی تھی جب گاڑی اس کے گھر کے سامنے جا رکی۔ چند پل گاڑی میں خاموشی چھائی رہی جسے شیر افغن کی آواز نے توڑا۔ میں کل جواب لینے آؤں گا آئمہ، تم جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ وہ کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا۔ جب ہاتھ بڑھا کر آئمہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شاید شیر افغن کو اس دلدل بھری زندگی سے باہر لانے کے لیے اللہ نے اسے چن لیا تھا کہ بروقت اس نے وہ فیصلہ کر لیا جو شام سے دھوکہ کھانے سے پہلے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ قتل شکریہ۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہو سکے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔